آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ ایمان کا حصہ ہے، آپ کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ لتعذروہ وتوقروہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی عزت ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ یہ محبت اور تعظیم انسان جب اس میں پڑھتا ہے تو اس میں لازمی غلو ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی تعریف میں مدح کے کلمات کو کہنے سے منع فرمایا ہے، وہ مدح کے کلمات جو آپ کو آپ کے مقام سے اونچا کر دیتے ہیں۔ غلو کہتے کسی ہیں لوگ، آپ سنتے ہیں غلو، حد سے تجاوز کرنا۔ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے حد سے آگے بڑھ جانا، ایک ہے حد سے نیچے نکل جانا، اور ایک ہے حد میں رہنا۔ حد کیا ہے؟ حد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہو۔ حد میری اور آپ کی مقرر کردہ، میرے جذبات، میرا احترام، میرے معاشرے میں جو عزت کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، عزت کا انداز جو اپنایا جاتا ہے، وہ حد نہیں ہے۔ حد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہے۔ تو شرعی حدود سے آگے ایسا بڑھنا یا اضافہ کرنا جو نص کے خلاف ہو، یعنی قرآن و حدیث کے، چاہے ظاہری نصوص کے چاہے مفہوم کے خلاف ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں احترام کا تقاضا کرتی ہیں اور قرآن و حدیث میں ان سے منع نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ کسی کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنا، اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز احترام کے خلاف سمجھی جاتی ہے، قرآن و حدیث میں اس سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے پھر ان چیزوں کا احترام، جن چیزوں میں احترام کی ہمیں تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں میں ہمیں اپنے معاشرے کی ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس فرق کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ باقی جو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہم نے حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو اپنے حساب سے اعتقاد میں، ان چیزوں کو قرآن و حدیث کے مطابق ہی رکھنا پڑے گا کہ آیا اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کی اجازت دی ہے یا نہیں دی، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، قول سے ہو، عمل سے ہو۔ جس چیز میں بھی میں حد سے آگے بڑھ رہا ہوں اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے غلو؟ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اکثریت آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت، جس کو عشق رسول کہتے ہیں، اور تعظیم میں مبالغہ، وجہ اس کی یہ ہے، اور اس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں جا بجا ذکر کیا ہے کہ اکثر لوگ جو میلاد مناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا کر پیش کرتے ہیں، ان کی اکثریت جہلا کی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، وہ حقیقی علم سے واقف نہیں ہوتے، اور جاہل کو سکھایا جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں یقین جانیے محبت ایک حد سے بڑھ چکی ہے، لیکن ایک عجیب، جس کو خود عشق کہتے ہیں، اس کو صرف لمٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری محفل میں کچھ لوگ ہوں اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو چند سالوں پہلے یہ سارے عشق رسول والے، میلاد والے کام کرتے تھے، لیکن ان کو بات سمجھ آئی اور آج وہ آپ کی صفوں میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی اصل وجہ عام عوام کی، بڑوں کی بات نہیں کر رہا، جو مستکبرین، معاندین، جاحدین ہیں، جو دلائل کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر حق کو ٹھکراتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، یہ عام عوام کی بات ہے جن کو پتہ نہیں ہے۔ تو جاہل کو سکھایا جاتا ہے، جاہل کو دھتکارا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جس شخص نے پیشاب کیا تھا اس کو کیا کیا تھا؟ سکھایا تھا۔ صحابہ اٹھے تھے، آپ نے پانی کا ڈول منگوا کے ڈلوا دیا، اس کو پیار سے بتایا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لهذه الاشیاء، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں پر یہ کام نہیں ہوتا۔ اور مسجد میں جب تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ دیکھا بلغم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیشاب بڑی چیز ہے یا تھوک بڑی چیز ہے؟ ناپاک کیا ہے؟ اس میں گستاخی زیادہ ہے۔ پیشاب کرنے والا جاہل تھا، اور تھوک پھینکنے والا وہ شخص تھا جو مدینہ کے اندر رہنے والا تھا اور مدینہ کے آداب سے واقف تھا۔ اسی لیے سیدنا عمر کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبی میں دو شخص اونچی آواز میں بات کریں، ان کو بلایا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے ہیں۔ کہا اگر مدینہ کے ہوتے تمہیں میں سزا دیتا، لأوجعتکما۔ کیوں؟ کیونکہ تم طائف سے آئے ہو، تمہیں حکم کا پتہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے سزا نہیں ہے۔ جس شخص کو جو مدینہ کا رہنے والا ہو، اس کو مسجد نبوی کے آداب کا پتہ اور وہ یہ حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ اسلوب اور ہوگا۔ اس لیے ہمیں نے اپنے اسالیب کو ضرور چیک کرنا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن اس میں وہ اس حد سے آگے بڑھ گئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی۔ اعتدال کیا ہے؟ آپ کا احترام، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم لازمی ہے۔ آپ کی شخصیات میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات آپ کی ذکر فرمائی ہیں، ایک ہے رسول، ایک ہے عبد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے مت بڑا قرار دو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم،
مجھے اس طرح مت بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑا کر دیا. آپ نے فرمایا انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب ہوا کیا؟ جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر یا اونچا مقام دیا، اس میں پہلی چیز ہمارے سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، نور ہے. بعض نے کہا نور اور بشر کے جھگڑے بھی چھوڑ دو، یہ طاہر قادری نے بھی پڑھا تھا، وہ سرائی کے انداز میں پتہ نہیں وہ میں غلط پڑھ دوں صحیح کر دوں، لوگ ہنسیں خواہ. وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے جو اس کو دو سمجھے وہ کافر اور مشرک ہے. وہ ایک ہی ہیں دونوں، ایک ہے. وہ اللہ اور محمد جب معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مقامات پہ پہنچ گئے تو ایک ہی ہیں. جو ان کو دو مانتا ہے الگ الگ، وہ کافر اور مشرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ بعض نے کہا نہ نور ہے نہ بشر ہے، وہ اللہ کا حصہ ہے. اور یہ صوفیوں کی کتابوں میں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، سر الاسرار، دیگر اور کتابیں جو ہمارے یہاں بر صغیر میں رائج ہیں، اشعار ہیں، ان گفتگوؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سب سے پہلے قرار دیا گیا. آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے اپنے نور سے، بعض کہتے ہیں اپنے چہرے کے نور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. وہ جو پھر موضوعات حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نور نبی کا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا. موضوع حدیث ہے، حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے لبادے سے باہر نکالا، سب سے پہلی مخلوق، اور اسی بنیاد پر آگے آ رہا ہے آپ کو حاضر ناظر ماننا. آپ ہر جگہ موجود ہیں. آپ کو جب نور مانا، بشریت سے نکال دیا، تو آپ کو پھر حیات مطلقہ دے دی کہ آپ کی پیدائش میں آپ بشر نہیں ہیں، اور وفات میں آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے. بہت سے لوگ تو وفات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ آپ کی وفات ہوئی. جو اکثر یہ ان مسائل کے اندر نا دو ہی فرق آپ کو ملیں گے جو گمراہ ملیں گے، ایک روافض ہیں اور ایک صوفیہ ہیں. صوفی تصوف والے یا رافضی یہ شیعہ، ان کے علاوہ غلو کرنے والا آپ کو اس انداز کا کوئی اور نہیں ملے گا. آپ بشر نہیں ہیں، آپ پیدا نہیں ہوئے. جب پیدا نہیں ہوئے تو پھر میلاد پتہ نہیں کس چیز کا ہے، کس انسان کا میلاد یہ منا رہے ہیں کہ جو پیدا پہلے سے ہوا تھا. پھر آپ کو حیات مطلقہ ایسی دی گئی کہ آپ کی وفات نہیں ہے. بعض وفات کے منہ کہہ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں چلو جو بھی ہوا، بس جو بھی وصال ہو گیا پردہ فرما لیا. نہ آپ نے پردہ فرمایا، نہ آپ نے وصال ہوا آپ کا، نہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے وقت میں کسی بھی شخص کے دنیا سے جانے کے لیے جو بھی مہذب لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مہذب الفاظ میں اس کی تعبیر کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی ہے. یہ صحابہ نے بھی الفاظ کہے ہیں قرآن مجید میں، انک میت و انہم میتون افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. ان کلمات کے کہنے سے کوئی گستاخی نہیں ہے. گستاخی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم کسی کے لیے بیہودہ الفاظ کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کہے گا وہ گستاخ کہلائے گا. باقی کسی بھی مہذب الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کو یہ کہنا، کیونکہ پھر یہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے، کیونکہ زندہ اور جاوید ایک ہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ایسا حی اور قیوم ہے. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ایسا اول و آخر ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد تھا. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا نہ کوئی آغاز ہو نہ کوئی انتہا ہو. انتہا بھی دے گا اللہ سب کو. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ. انتہا بھی ہوگی، پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ حیات دے گا جو جنت اور جہنم کی شکل میں ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، بحیثیت انسان پیدا ہوئے. آپ کے والد، والدہ، خاندان، نسب آدم علیہ السلام کے آپ اولاد سے ہیں. آپ بعد میں پیدا ہوئے. آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، صحابہ کا اس موقع پر رونا، پریشان ہونا، سیدنا ابوبکر کا وہ آیات پڑھنا، وما محمد الا رسول. پھر آپ کی تدفین کا مرحلہ، ایک زندہ آدمی کو کیسے دفنایا جا سکتا ہے مجھے آپ بتائیے. تو حیات مطلقہ اس میں قل انما انا بشر مثلکم، میں نے بہت سارے دلائل دیے، ایک دلیل میں نے ذکر کر دی ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، بحیثیت انسان کے کھانا پینا، شادی، زندگی، ضروریات یہ ساری ہیں، لیکن فرق ہے ہم میں اور آپ میں، اور وہ کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے. اس اعتبار سے آپ اللہ کے خاص ترین بندے ہیں. بشر ہیں لیکن خاص بشر ہیں. آپ اس بشریت کے لبادے سے کبھی باہر نہیں ہوئے. آپ انسانیت سے، انسانیت کے مقام اور مرتبے سے نکل کر کبھی بھی الوہیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوئے. آخری بات یہ ہے کہ غلو کی مذمت تفریط یا جفا کی طرف نہ لے کر جائے.
ہم اس غلو کی جو مذمت کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ہی چھوڑ دیں، آپ کے احترام کو۔ آپ عام بندے نہیں ہیں، جو میں نے شروع میں کہا تھا، آپ اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، آپ کا احترام ہے، آپ کی شان ہے۔ آپ کے سامنے اللہ نے آواز اونچی کرنے کو منع کر دیا، آپ کے حجرے کے سامنے آواز اونچی کرنے کو منع کر دیا ہے۔ آپ کو اس طرح سے پکارنا جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ آپ کے خالی نام لینے کو پسندیدہ، اہل علم نے کئی اہل علم نے پسندیدہ ہی قرار نہیں دیا کہ خالی آپ کو نام سے پکارا جائے، اور یہ تو بالکل قصدن حرام ہے کہ خالی آپ کا نام محمد نعوذ باللہ اس طرح کہہ کر وقفہ لے کے آگے بڑھ جائے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہے، آپ کی صفات ذکر کیے بغیر۔ تو یہ یعنی کہیں بھی انسان کوئی تفریط نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا نہ لے، کمتر نہ سمجھے، معمولی اپنے برابر آپ جیسا۔ آپ کا احترام، آپ کی تعظیم سب انسانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ کے بعد ہے۔ جو مقام الوہیت ہے وہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا، وہ اللہ کا ہے، اور یہی اسی مشن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو اعتدال کے ساتھ محبت، تعظیم، احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے ہمارا، اس کا یہ حصہ ہے کہ احترام بھی ہو، محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو، لیکن اس لمٹ میں جس کی ایک جانب میں نے بیان کی ہے۔